السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پاکستان کے پنجاب میں سیلاب سے تباہی، کئی باندھ ٹوٹ گئے، پانی آبادیوں میں داخل، راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، اموات ہو گئی 12۔ غزہ میں بھوک کی شدت سے مزید 10 فلسطینی شہید، غذائی قلت سے اموات کی تعداد 313 ہو گئی۔ ایران میں IAEA کی مہم پھر شروع، ٹیم نے بوشہر جوہری پلانٹ کا کیا دورہ، تہران کا انتباہ۔ امریکہ اور روس کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے سے متعلق مذاکرات، چین نے مذاکرات میں شامل ہونے سے کیا انکار۔ سخت امیگریشن قوانین، امریکہ میں غیر ملکی طلبہ اور صحافیوں کے قیام کی مدت محدود۔ اور اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے $6 لاکھ کی ہنگامی امداد کر دی جاری، پاکستان کے سب سے بڑے آبادی والے صوبے پنجاب میں لاکھوں لوگ بے گھر۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاکستان کے پنجاب میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیل گئی ہے، کئی مقامات پر باندھ ٹوٹنے سے پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا ہے، فصلیں زیر آب آ گئی ہیں اور ہزاروں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ہندوستان کی جانب سے چھوڑے گئے پانی کی وجہ سے دریائے راوی میں شاہراہ پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے راوی میں شاہراہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,83,000 کیوزک سے زیادہ ہو گیا ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ کے مطابق آج دوپہر تک دریائے راوی سے 2 لاکھ کیوزک کا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ کہ جو مال مویشی ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی بیڑیوں کے اوپر تو مال نہیں آ سکتے واپسی۔ حکومت کو چاہیے اس کے لیے کوئی انتظامات کرے، کوئی کہ بڑے بیڑیوں کا بندوبست کیا جائے اور لوگوں کو ادھر سے نکالا جائے۔ صورتحال ہائی فلڈ کی سچویشن ہے، اس سچویشن میں ہم صرف اس پوائنٹ کا ذکر کریں تو اس پوائنٹ سے ہم نے 1200 سے زیادہ لوگوں کو ایویکویٹ کر لیا ہے۔ جو اس ایریے میں اپ سٹریم میں ہیں، جو جانور اینیملز ہیں، وہ کم از کم ہم نے 300 سے زیادہ صبح سے اب تک ایویکویٹ کر چکے ہیں۔ ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالی فلڈ کی اس سچویشن میں جتنے لوگ جہاں سے کال آئے گی۔ اور وہیں جموں کشمیر میں بھی شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور بارش کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ 360 ملی میٹر بارش سے دریاؤں کے باندھ ٹوٹ گئے، جبکہ متعدد پل اور سڑکیں بہہ گئی ہیں۔ وادی میں موبائل انٹرنیٹ، براڈ بینڈ اور ٹیلی فون سروسز بند ہو گئی ہیں۔ دریائے جہلم میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر چلی گئی، جبکہ مقبوضہ جموں اور ڈوڈا میں ہلاکتوں کی تعداد 37 ہو گئی ہے۔ اسی طرح ملک کے شمالی علاقوں میں ہماچل پردیش اور پنجاب میں بھی بارشوں سے تباہی مچ گئی ہے۔ منالی اور پٹھان کوٹ کے دریاؤں میں شدید طغیانی ہے، آبی گزرگاہوں پر بنی عمارتیں ملیامیٹ ہو گئی ہیں اور گاڑیاں بہہ گئی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، تازہ کارروائی میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں بے گھر افراد کے خیموں پر اسرائیلی فوج کے ڈرون حملے میں 3 فلسطینی شہید، جن میں ایک عورت اور ایک بچہ بھی شامل ہیں، جبکہ 21 افراد زخمی ہو گئے۔ وہیں غزہ شہر اور اسرائیل کی فوج الگ الگ حملوں میں مزید 6 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں امداد تقسیم کرنے کے مقامات کے قریب بھی حملے کیے گئے، جن میں کم از کم 12 فلسطینی جان سے گئے۔ وہیں دوسری جانب اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اجلاس ہوا، جس میں امریکہ کے علاوہ تمام ارکان نے غزہ میں جاری قحط کو انسان کا بنایا ہوا بحران قرار دیا۔ اجلاس میں اسرائیل سے فوری جنگ بندی اور بلا رکاوٹ امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگرانی ادارے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی ایک ٹیم نے ایران میں اپنی مہم پھر سے شروع کر دی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ حال ہی میں ہوئی جنگ کے دوران ایجنسی کے سبھی معائنہ کاروں کو اپنے یہاں سے نکال دیا تھا۔ جون میں تہران کے ذریعے IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کے بعد پہلی بار ایجنسی کی ٹیم نے بوشہر جوہری پلانٹ کا دورہ کیا۔ IAEA سربراہ رافیل گراسی نے تصدیق کی ہے کہ اس دورے سے معائنے کی جزوی بحالی ہوئی ہے، لیکن ایران کے جوہری بنیادی ڈھانچے تک ابھی پوری رسائی نہیں ہو پائی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی روس کے ساتھ جوہری مذاکرات میں چین کی شرکت کی امید ظاہر کرنے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے چین نے امریکہ اور روس کے ساتھ
سہ فریقی ایٹمی مذاکرات میں شمولیت کے امکان کو غیر حقیقت پسندانہ قرار دیتے ہوئے انکار کر دیا۔ چین نے کہا کہ وہ امریکہ اور روس کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے سے متعلق مذاکرات میں حصہ نہیں لے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کہ وہ بیجنگ کو بھی مذاکرات میں شامل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امیگریشن قوانین مزید سخت کرتے ہوئے صحافیوں اور غیر ملکی طلباء کے لیے امریکہ میں قیام کی مدت سے متعلق نئی تبدیلیاں متعارف کروائی ہے۔ نئی تجاویز کے تحت غیر ملکی طلباء اسٹوڈنٹ ویزا پر 4 سال سے زیادہ عرصے کے لیے امریکہ میں نہیں رہ سکتے، جبکہ غیر ملکی صحافیوں کے امریکہ میں رہنے کی مدت کو 240 دنوں کے لیے متعین کر دیا گیا ہے، اگرچہ وہ مزید 240 روز کی توسیع کے لیے درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ امریکہ عام طور پر طلباء کو تعلیمی پروگرام کی مدت اور صحافیوں کو ان کے کام کے دورانیے کے مطابق ہی ویزا جاری کرتا ہے، جبکہ کوئی بھی ویزا 10 سال سے زیادہ عرصے کے لیے فعال نہیں ہوتا۔ امریکہ نے ہندوستان سے اپنے ملک میں درآمدی اشیاء پر 50% ٹیرف لگانے دیا ہے۔ اس وجہ سے ہندوستانی ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل صنعت پر لاگت اور برآمداتی مقابلے کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ایسے میں ہندوستانی ماہر معاشیات امریکی فیصلے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ ملکی ترجمان MJ اکبر نے صدر ٹرمپ کو امریکی معیشت کے لیے نقصان دہ قائد قرار دے دیا۔ But in the very short run, they will weaken America. They will weaken America because this is a policy of overkill. This is also a policy which shows that President Trump does not believe in friends, he believes in dependents. Prime Minister Modi has challenged effectively the economic imperialism of America. President Trump does not understand, I think, that while actions have consequences, language also hurts, language disrupts. The language that he has used in international diplomacy is not acceptable to the world. Prime Minister Modi has shown that he is not going to run to Washington to pay a flattery tax. India will not bow down even before a man who expects genuflection as the starting point of negotiations. This message has had a very important impact. These tariffs actually are now serving a have actually created a very historic moment. Suddenly, America, by its overkill, has energized and in a sense even reinvented alliances and blocs that had gone dormant. Today, BRICS, to give the best example, has become a big worry for Washington because BRICS by itself is now more powerful today than the American alliance across the world. The world spotlight now is focused this week on the meeting at SCO between Prime Minister Modi, President Xi and President Putin. It is not focused on Washington. It has become a world in transition, and the price of President Trump's overkill will be a very heavy price. I myself foresee that America will soon become at its weakest point since 1914, in over a century, since before World War I, because America now has lost the faith of its allies in Europe, and America has lost the trust of its friends in the rest of the world, India being one of them. It will take a long time for the world to rediscover, if it can, trust in Washington. Well, this will have some disruption on those specific items, but the extent of quote-unquote damage to our international trade is certainly not as significant as some people might want you to believe. امریکی شہر منیاپولس کے ایک چرچ میں قائم اسکول میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 2 بچے ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے، جبکہ شوٹر بھی مارا گیا۔
पुलिस चीफ ब्राउन ओहारा ने बताया है कि 8 और 10 साल के 2 बच्चे हलाक हो गए हैं जो अपनी नशिस्तों पर बैठे हुए थे। उनके वालिदैन को इत्तला दे दी गई है। उनका कहना था कि हमलावर के पास 3 हथियार थे जिनमें एक राइफल, एक शॉटगन और एक पिस्तौल शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद जारी कर दी है। सेक्रेटरी जनरल UN के तर्जुमान स्टीफन डोजार्क ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हंगामी इमदादी फ़ंड से सैलाबी मुतासरीन के लिए इमदाद जारी की है। इमदाद से मुतासरीन सैलाब के लिए पनाहगाहों, तिब्बी इमदाद, रोज़गार के लिए नगद मुआवनत, हिफ़्ज़ान सेहत के सामान और पीने के साफ़ पानी का बंदोबस्त किया जाएगा। जनूबी कोरिया में एक बिल मंजूर कर लिया गया है जिसके तहत मुल्क भर के स्कूलों में क्लासरूम्स के अंदर मोबाइल फ़ोन्स और दीगर डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुल्क में नौजवानों में सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल के असरात पर तशवीश बढ़ रही है। ये पाबंदी आइंदा साल मार्च से नाफिजुल अमल होगी, जिसके साथ ही जनूबी कोरिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जो कम उम्र अफराद के दरमियान स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद कर रहे हैं। शाम के सदर अहमद अशरा ने इस बात पर जोर दिया है कि सियासी तकसीम से मुल्क नहीं बन सकता। उन्होंने मज़ीद कहा है कि फ़िरक़े वाराना और रिवायती बुनियादों पर मबनी सियासी ख़यालात से मुल्क का निज़ाम ठप हो जाएगा। लिबनान शाम ताल्लुक़ात के बारे में अहमद अशरा ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान असद ख़ानदान की हुकूमत के दौर के ताल्लुक़ात को ख़त्म करना ज़रूरी है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान आग के दरिया के नज़रिए को मुस्तरद किया। सऊदी अरब में मसनूई ज़हानत के शोबे के ज़िम्मेदार तारिक अमीन का कहना है कि मुमलिकत दुनिया के सबसे बड़े मसनूई ज़हानत फराहम करने वाले ममालिक में से एक बनने के लिए कोशां हैं। तारिक अमीन ने CNBC TV को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि हम अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में मसनूई ज़हानत फराहम करने वाला तीसरा अहम करार पाएँ। उन्होंने अरबी ज़ुबान की हामिल मसनूई ज़हानत के इदारे ह्यूमन चैट का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में बड़ी सरमाकारी की जा रही है। उन्होंने कहा, मेरी सरमाकारी तमाम हिकमत अमली को आगे बढ़ाने की है। फ्रांस की हुकूमत ने अपने अस्पतालों को मुमकिना जंगी हालात के लिए तैयार करने का हुक्म जारी किया है। फ्रांस की वज़ीर सेहत कैथरीन फोतर ने हिदायत दी है कि ऐसे तिब्बी मराकज़ कायम किए जाएँ जो जंगी ज़ख्मियों को इलाज में महारत रखती हों और हर रोज़ 100 ज़ख्मियों को संभालने की सलाहियत रखती हों। 3 दिन तक उरूज के दौरान ये तादाद 250 तक बढ़ सकती है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। पाकिस्तान के पंजाब में सैलाब से तबाही, कई बांध टूट गए, पानी आबादियों में दाखिल, रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, अमवात हो गई 12। गाज़ा में भूख की शिद्दत से मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद, ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात की तादाद 313 हो गई। ईरान में IAEA की मुहिम फिर शुरू, टीम ने बोशहर जोहरी प्लांट का किया दौरा, तेहरान का इंतबाह। अमेरिका और रूस के दरमियान एटमी हथियारों के खात्मे से मुताल्लिक़ मुज़ाकिरात, चीन ने मुज़ाकिरात में शामिल होने से किया इनकार। सख्त इमिग्रेशन क़वानीन, अमेरिका में गैर मुल्की तलबा और सहाफ़ियों के क़ियाम की मुद्दत महदूद। और अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब से निपटने के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद कर दी जारी। पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी वाले सूबे पंजाब में लाखों लोग बेघर। तो नाज़रीन, सियासत TV के आलमी खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।